بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کا مرکزی نقطہ اور خلاصہ یہی ہے کہ جب بھی عبادت کرو تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور جب بھی کچھ مانگو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہی مانگو۔ پھر پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پھر پرہیزگاروں کی 5 نشانیاں بیان ہوئیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، گائے کے ذبح کا واقعہ، قوم بنی اسرائیل کی برائیاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آخری وصیت، اور آخرت میں صحابہ اکرام کی عظمت کا بیان ہوا۔ یہ کل بیان ہوا تھا، کل پہلا پارہ مکمل ہو گیا تھا، آج دوسرے پارے کا پورا خلاصہ ہے۔ آغاز اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کے مطابق ایمان والوں کے لیے بیت المقدس سے بدل کر قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر فرما دیا گیا۔ پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ بنانے کے بعد کی جو دعاؤں کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک یہ دعا تھی کہ یا اللہ، اس گھر کو میں نے بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا ایک عظیم الشان ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو تیری آیات اور حکمت سکھائے، ان کے نفس کی اصلاح کرے۔ اللہ نے اس دعا کو من و عن انہی الفاظ میں قبول فرماتے ہوئے اس دوسرے پارے میں فرمایا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک ایسے عظیم الشان رسول کو بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں، تمہارے نفس کی اصلاح فرماتے ہیں، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اہل ایمان کو 3 حکم ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ پہلا، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں۔ دوسرا، شہیدوں کو مردہ نہ کہیں۔ تیسرا، آزمائش کے موقع پر صبر سے کام لینا، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شیطان تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے یا نہیں۔ وہ صرف حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو تم خود ہی مان لیتے ہو۔ سچے اور پرہیزگاروں کی 6 علامتیں بیان ہوئیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے، نبی اور ان کی کتابیں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لائے، مال سے محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، فقیروں، غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جب وعدہ کریں تو اپنے وعدوں کو پورا کریں، تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کریں۔ پھر قصاص کا بیان ہوا۔ اے ایمان والو، جو لوگ ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر موت کا بیان ہے کہ موت کے قریب اہل ایمان کے لیے وصیت کرنا اہل ایمان پر فرض ہے۔ پھر روزے کے فرضیت کا حکم ہے۔ پھر رمضان المبارک کا تعارف بتایا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ رمضان ہے جس میں ایسا قرآن کریم نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کو ہدایت دینے والا اور واضح دلیلوں والا ہے، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ مریض یا مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، وہ بعد میں دوبارہ روزہ رکھ کر قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت ہی قریب ہے۔ جب بھی انسان اللہ کو پکارے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہیں اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ البتہ دعا میں انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ بیوی خاوند کے لیے اور خاوند بیوی کے لیے لباس ہے۔ اسی آیات میں اعتکاف کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ ہی وقت کے حکمرانوں کے پاس ناحق مال لے کر جاؤ، یعنی کہ رشوت۔ جہاد اور حج فرض کیا گیا ہے۔ جہاد اور حج کے احکامات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑنے کی سزا قتل ہے۔ شراب اور جوئے کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ کسی بھی شرک کرنے والے مرد و عورت سے ہرگز نکاح مت کرو۔ حیض کا بیان ہے۔ عورت سے حیض کے دنوں میں ہم بستری ناجائز اور حرام ہے۔
جو قسم بغیر ارادہ کے کھائی جائے اس پر اللہ کی پوچھ اور پکڑ نہ ہوگی، لیکن جو قسم پختہ ارادے کے ساتھ کھائی جائے اس پر پوچھ اور پکڑ ہوگی۔ گھر کی اصلاح کے بعض قوانین کا اشارتاً بیان ہے۔ گھر کا سربراہ سخی اور بہادر ہو، ورنہ اخلاقی خرابی واقع ہوگی۔ جو دینی کاموں کے وقت ہیں ان کاموں کا خصوصی احترام و اہتمام کیا جائے۔ حلال کمائی ہو، اگر گھر میں کوئی یتیم اپنا یا پرایا ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرو۔ عقیدے کی اصلاح ہو، نکاح کا مقصد اولاد حاصل کرنا، دوسرے الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام کی تعظیم ہو، یعنی اللہ جل جلالہ کا نام لے کر جھوٹ نہ بولا جائے، نہ ہی جھوٹی قسمیں کھائی جائیں۔ اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ طلاق اور حیض وغیرہ کے مسائل کا بھی علم ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں اس کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ یہ طلاق اور حیض وغیرہ کے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کو کسی علم والے کے پاس بیٹھ کر تفصیل سے سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کے حقوق مسائل بچے کے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ رضاعت کے 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہوگی اور وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہوگا، لہذا اس سے نکاح کرنا حرام ٹھہرا۔ ماں کو یا باپ کو بچے کی وجہ سے پریشان نہ کریں، یا پریشان کرنا کیونکہ بعض ہوتا ہے کہ تانے دیتے ہیں تم نے اپنے بچے کی پرورش نہیں کی، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ منع فرمائی گئی ہیں۔ جن حاملہ عورتوں کا خاوند حمل کے دوران ہی انتقال کر جائے، ان عورتوں کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ دوران عدت ہی نکاح کا پیغام نہ دو۔ حق مہر کی ادائیگی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ بیوہ کے حقوق مرنے والے خاوند اپنی بیوی کے لیے وصیت کر کے جائیں۔ آج یہ دوسرا پارہ ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تیسرا پارہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ میرے خیال سے اس سے مختصر تفسیر جو ہے نا وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوشش کی ہے کہ مختصر سے وقت میں کافی چیزیں آپ کے علم میں لائی جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک لفظ بھی اگر قرآن کا سیکھا جائے یا سکھایا جائے تو اللہ رب العزت اس کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔